اگر کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ سود چڑھنے سے پہلے کر دیں تو کریڈٹ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ایگریمنٹ سودی ہوتا ہے. ایگریمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ٹائم پہ پیسے نہیں دیے تو سود لگے گا، تو یہ ایگریمنٹ بھی جائز نہیں. ہاں اتنا فائدہ ضرور ہے کہ چونکہ آپ نے عملی طور پر سود دینا نہیں ہے تو اس سے اتنی چھوٹ ملتی ہے کہ جہاں ضرورت ہوگی پھر وہاں یہ استعمال کر سکتے ہو. بعض دفعہ اس کے بغیر شاپنگ ہوتی نہیں ہے تو پھر مجبوری کے احکام الگ. یو کے میں کریڈٹ کارڈ استعمال کرنے سے کریڈٹ ریٹنگ بڑھتی ہے جس سے گھر اور گاڑی آسانی نہیں. یہ کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے جس سے بعد میں گھر گاڑی آسانی سے ملتی ہے نا. 1 سال کا بچہ لے کر اس کا ابو پنجاب چلا گیا، بیوی کو امی کے گھر پر چھوڑ گیا ہے، نہ بچہ ماں کو دیتا ہے نہ خرچہ دیتا ہے، ظالم آدمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اسلام میں حکم یہ ہے کہ آپ کے 2 غلام ہیں اور دونوں بھائی ہیں، یا بھائی ایک لونڈی ہے اور ایک لڑکا ہے، لڑکی ہے وہ آپ کی باندی ہے اور لڑکا آپ کا غلام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو جدا کرنے کو حرام قرار دیا ہے. عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ جنگ میں قیدی بن کے آئے نا، 2 بھائی قیدی بن گئے، دونوں غلام ہیں. آپ نے ایک بھائی کو بیچ دیا کسی تھرڈ پرسن، وہ نابالغ کی بات ہو رہی ہے، ایک کو بیچ دیا آپ نے کسی تھرڈ پرسن کے ہاتھوں. اب وہ دونوں بھائی کیا ہو گئے؟ ایک دوسرے سے جدا. اس بیع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس کو حرام قرار دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ خونی رشتہ، باپ بیٹا جنگ میں غلام ہو گئے، اب دونوں ایسا نہیں کر سکتے باپ کو بالکل کہیں الگ جگہ بیچ دے، باپ بیٹے سے کیا ہو جائے؟ جدا ہو جائے. یہ صحیح حدیث ہے، یہ غلاموں کے حقوق میں ہے. یہ 2 بہنیں لونڈی بن کے آ گئی، غلام بن کے آ گئیں، اب ان کو بیچ کے جدا نہیں کر سکتے آپ، بہت سخت اس پہ وعیدیں ہیں. آزاد کر سکتے ہو ایک کو، کسی ایسے اجنبی کے ہاتھوں بیچ نہیں سکتے، کیونکہ محرم رشتہ ہے نا. یہ جو بھی محرم رشتے ہیں بہت کلوز ہوتے ہیں، ان میں تفریق کرنے کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. تو یہاں بھی ماں بیٹے کا رشتہ تو باپ اور اولاد کا اور ماں اولاد کا رشتہ تو بہت زیادہ قریبی رشتہ ہے. آج بھی میرے پاس کیس آیا، وہ بندہ ڈپریشن میں گیا ہوا ہے، کہہ رہے میری بیوی سے علیحدگی ہوئی ہے، وہ میری بچی لے کے غائب. کہہ رہے مجھے نماز میں وہ بچی آ رہی ہے، میں سوتے سوتے اٹھ جاتا ہوں، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اس کے، اتنا اس قابل ترس تھا وہ. کہہ رہے میری بیوی نے بچہ ہی غائب کر دیا. میں نے کہا بھائی دیکھو عدالت سے تو نہیں ملے گا، عدالت تو ایسا ممبر پہ کہنا نہیں چاہیے لیکن کتوں کی طرح ذلیل کرے گی، کتوں کی طرح. ہمارا قانون بہت غلیظ قانون ہے جو فیملی لا میں ہم پہ مسلط ہے. زندگی تمہاری میں نے کہا برباد کر دے گی کورٹ. اور ہمارے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی، کیونکہ وہ فیملی سسٹم کی ان کے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے نا. تو میں نے کہا وہ تو کیونکہ لبرل اور سیکولر قوتوں سے متاثر ہیں تھا، تو میں نے کہا کورٹ سے تو ذلیل ہو جاؤ گے. میں نے کہا اب 2 ہی راستے ہیں، یا تو بدماشی وہ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں بدماشی کر سکتے تو بھول جاؤ اس بچے کو، بس شادی کرو، بچے پیدا کرو، اس بڑے ہو کے آنا ہوگا آ جائیں گے، نہیں آنا ہوگا تو سمجھو میری زندگی سے کیا ہو گئے؟ مر گئے. میں نے یہ نہیں کہا کہ چھین کے اٹھا کے لے آؤ، میں نے کہا کیونکہ ماں کا حق بھی تو ہے نا، یہ تو نہیں کہ ماں سے محروم کر دیں بچہ. ہم تو وہ بات تھوڑی کریں گے دشمنی میں کہ بھئی آپ شریعت ہی سے آگے. میں نے کہا آپ یہ کہو یہ بچی چھوٹی ہے، مجھے ہفتے میں 1 دن 2 گھنٹوں کے لیے ملاقات کرنے دو، اور کوئی خرچہ ورچہ طے کر دو، بچی کا آپ دو خرچہ. کورٹ میں تو کتوں کی طرح کورٹ میں ملاقات ہو جائے گی لیکن کئی مہینوں کے بعد جا کے ہوگی. ایک بات. دوسری اس کی شرائط اتنی خطرناک شرائط ہے نا کہ جج کبھی خود بھگتے تو پتہ چلے گا اس کو. اس میں عورت کا موڈ نہیں ہے، وہ کہہ رہی میں نہیں لا رہی، وہ جائے گا اپنا خرچ کر کے، پھر آنے کا کرایہ بھی آپ دو گے، بہت ہے. کورٹ میں ملو گے آپ، عدالت میں باپ اپنے بچوں سے مل رہا ہو تو ویسے ہی وہ 2 ٹکے کا نہیں رہتا، بچوں کی نظر میں بھی نہیں رہے گا، وہ سمجھے گا مجرم ہے جو کورٹ میں آیا ہوا ہے. تو وہ کہنے لگا میں کیا کروں؟ میں نے کہا یا تو بدماشی کرو. کہہ رہے میں نے کی تھی، مجھے سالوں نے مارا، مار کے پرزنی توڑ تاڑ دیا. تو میں نے کہا آپ 10 بندے لے کے جاؤ. میں نے کہا دیکھو بدماشی کے بغیر پاکستان میں آپ کو آپ کا حق نہیں ملے گا، یہ ذہن میں. اور حق کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم کرنا شروع کر دو آپ، کہ اٹھا کے غائب ہی کر دو، نہ. کم سے کم ہفتے میں 1 دن 2 گھنٹے 3 گھنٹے، یا آپ نے بچے کو نانی سے بھی دادی سے بھی تو ملوانا ہے نا، اس کو اپنے گھر لاؤ گے بھائی، اس سب کی گودوں میں پلے گی وہ، پھر چلے جائے گا. یہ تو لازمی حق ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے طلاق کے بعد زیادہ تر خواتین، ساری نہیں، زیادہ تر خواتین کے کیس یہ آ رہے ہیں کہ وہ بچے کو باپ سے محروم کر دیتی. تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری سوسائٹی میں صرف عورتیں ہی مظلوم ہیں لیکن بہت سی ظالم بھی ہیں. تو یک طرفہ بات کرنا ٹھیک نہیں ہے. ایسے کیس کم ہوتے ہیں کہ باپ نے ماں سے محروم کر دیا، زیادہ تر جو کیس آ رہے ہیں اس میں ماں نے باپ سے محروم کر دیا. تو یہ بہت خطرناک حرکت ہے، اس پہ عورت کو ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے. اور باپ اگر ماں سے محروم کرے تو اس سے بھی زیادہ بڑا ظلم ہے،
کیونکہ باپ میں اللہ نے پھر بھی برداشت کی طاقت رکھی ہے. ماں کی جو ممتا ہے نا وہ تو بہت زیادہ جذباتی ہوتی ہے. اس کی گود سے بچہ چھین لینا یہ تو ایسے جیسے مار دیا آپ نے جان سے اس کو. وہ تو پاگل ہو جاتی ہے, ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, نفسیاتی پاگل ہو جاتی ہیں, وہ نفسیاتی بن جاتی ہیں وہ. تو اس لیے بھائی قرآن کے دیکھو سورہ بقرہ کے اللہ کے کیسے پیارے الفاظ ہیں. فرمایا لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ. یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے پہلے ہی 1400 سال پہلے آیتیں نازل کر دی ہیں کہ میاں بیوی میں علیحدگی ہو جائے تو بچے کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچاؤ نہ ماں کو نقصان پہنچاؤ. یہ سیدھا سیدھا آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. دونوں کا حق ہے بھائی, دونوں کو ٹینشن سے بچاؤ. تو ٹینشن سے بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہو تو ماں کی گود میں رہے گا وہ, اور باپ جب چاہے گا اس سے ملتا رہے گا. ماں کما نہیں سکتی لہذا خرچہ کما سکتی بھی ہو تو خرچہ کس کے ذمہ ہے بچے کا؟ باپ کے ذمہ. لیکن جب باپ خرچہ اٹھا رہا ہے تو مرضی کس کی چلے گی؟ باپ کی. گود ماں کی ملے گی, آرڈر کس کا چلے گا؟ اسکول کون سا پڑھنا ہے, مدرسہ جانا ہے یا اسکول جانا ہے, کون سے اسکول جانا ہے. تو جب خرچہ اس پہ ڈالا جا رہا ہے تو آرڈر بھی اس کا چلے گا. عدالت کتوں کی طرح گدھوں کی طرح باپ کو استعمال کرتی ہے, کہتی ہے 18 سال تک خرچہ تم نے دینا ہے. چلے گی کس کی اس پہ؟ ماں کی چلے گی. تو کہے گا جب میرا کچھ نہ میں میری گود میں آ رہا ہے وہ, صحیح ہے نا, نہ میری مردی چل رہی ہے تو خرچہ میں کس بات کا دوں؟ تو یہ نہ یورپ کے ہیں نہ اسلام کے ہیں, سمجھتے ہو. گوروں میں پھر بھی سارا خرچہ باپ پہ نہیں ڈالتے ہیں, وہ ماں پہ بھی ڈالتے ہیں باپ پہ بھی ڈالتے ہیں. ہماری عدالتیں انگریزوں سے آگے نکل گئی ہیں, اور گوروں میں بچہ بھی باپ سے ملتا ہے ماں بھی ملتی ہے. ہمارے یہاں تو یہ جو تھا نا وہ ان سے بھی آگے نکل گئے. یہ ان کے ہاں اتنی حق تلفی نہیں ہوتی باپ کی جتنی ہمارے یہاں ہو رہی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ کورٹ کا قانون تو پتہ نہیں چینج ہو نہ ہو. ہمارے سیاسی جماعتوں کو ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, نہ مذہبی جماعتوں کو, نہ تیسری, ان کے اپنے ہی اس مسئلے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے کیا مسئلے ہیں. تو خیر جو اوریجنل مسائل ہیں نا ہمارے, جن پہ لوگ پہ ظلم ہو رہا ہے وہ تو ہے ہی نہیں ہے. تو وہ تو جو جس پہ گزرتی ہے پھر وہ بھگت رہا ہوتا ہے. تو اب کیا مسئلہ ہے کہ عدالت سارا خرچہ باپ پہ ڈال رہی ہے, باپ کی چلتی نہیں ہے. تو اللہ میاں نے ایک اصول بیان کر دیا, بھائی بچے کی ماں کی گود سے آپ چھین نہیں سکتے. ماں تو مر جائے گی بیچاری, باپ اس سے ہمیشہ کیا کرے گا؟ ملتا رہے گا. جب چاہے گا ملے گا اس سے. کبھی کبھار رات گزارنے کے لیے بھی اپنے گھر لے جائے گا اس کو, تاکہ بچے اس کے خاندان سے مانوس رہیں. کیونکہ صرف باپ تھوڑی ہے, آگے دادی بھی تو ہے نا, پھوپھیاں بھی تو ہیں, سب لوگ ہیں. اسلام میں تو خاندانی نظام ہے. اور پھر بچی جب 9 سال کی ہو جائے گی تو باپ کے حوالے کی جائے گی. وجہ اس کی ہے کہ اب اس کو حفاظت کی ضرورت زیادہ ہے. فقہا بیان کرتے ہیں لِأَنَّ بِالرِّجَالِ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا لَيْسَ بِالنِّسَاءِ. اب وہ جوانی کے قریب پہنچ رہی ہے, اب اس کو مردوں کی ہوس سے بچانا, بوائے فرینڈ سے بچانا, اور یہ ساری, اس میں باپ زیادہ اچھا کردار ادا کر سکتا ہے. کیونکہ ماں کا روب نہیں ہوتا, روب کس کا ہوتا ہے؟ باپ کا ہوتا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھ؟ جب بالغ ہو جائے گی تو پھر باپ اس کی شادی کر دے گا, اپنے گھر پہ ہو گئی, ختم. کتنا آسان سے حل کر دیا. اور جو لڑکا ہے وہ 7 سال کا جب ہو جائے گا تو کس کے پاس چلا جائے گا؟ وہ باپ کے پاس. کیونکہ اب اس کو نگرانی کی ضرورت کیا ہے؟ زیادہ ہے. لیکن لڑکی 9 سال کی جب باپ کے پاس آئے گی اور لڑکا 7 سال کا, تو اب ماں اس سے ملنے سے روک نہیں سکتا. ماں کے پاس رات بھی گزاریں گے, ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ اب باپ نے لے لیا تو اب ماں سے نہ بھائی جاؤ آج تم نانی کے یہاں. جیسے جو جاتے ہیں نا بچے نانی کے یہاں جاتے ہیں, ہمارے بچے بھی نانی کے یہاں گئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو نانی کے یہاں جاؤ بھائی, ایک دن انجوائے کرو نانی کے یہاں, کل واپس آ جانا. ہمیشہ وہاں نہیں رہیں گے, کیونکہ ننیال میں بگڑنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے, ددیال میں بگڑنے کا اندیشہ کم. کیونکہ ددیال کو اللہ نے تھوڑا سا کرخت بنایا ہوتا ہے, ننیال میں شفقت زیادہ رکھی ہے. تو بچپن میں شفقت کی ضرورت ہے, لہذا ننیال کو ویلیو دی جا رہی ہے. اور جب تھوڑا سمجھدار ہو جاتا ہے تو اب تربیت کی ضرورت ہے, تھوڑا سا روب اور ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت ہے. تو اب کس کے ہاتھ میں جائے گا یہ؟ بیٹی بھی اور بیٹا بھی کس کے ہاتھ میں؟ باپ کیا, ماں ملتی رہے گی ان سے. اور جب لڑکا بالغ ہو گیا تو بھائی پھر تو اس کی اپنی زندگی ہے. یہ تو تھوڑے دنوں کی کا پھڈا ہے نا. بلوغت کے بعد تو لڑکی نے شادی کرنی ہے, اور لڑکا کیا ہے, وہ کمائے گا اپنے. بھائی بیٹا تو اپنا گھر بنا, شادی کر, جیسے ہم نے اپنے بچوں کو بولا ہے نا, جو بالغ ہوتا جائے کما لے, شادی کر لے. یہاں نہیں آئے گی بہو, اپنے بنا لے گھر, بھائی لے جا. یہاں کیوں نہیں آئے گی؟ ہم وہ پاگل ہیں اس لیے نہیں آئے گی یہاں پہ. آسان جواب ہے, اس لیے کہ بہوؤں کے بکھیڑے, آج بہویں آڑی ترشی کتنی ساسوں بہوؤں کے جھگڑے کون نمٹائے گا بیٹھ کے؟ سسروں کے بہو سے اتنے جھگڑے نہیں ہوتے, ساس بہو کے جھگڑے شروع ہو گئے میں تو پاگل ہو جاؤں گا. میں بولوں گا بھائی تو صحیح کہہ رہی ہے, تو صحیح کہہ رہے ہے, کون صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو زندگی میں اور بھی تو ہم نے بہت سارے کام کرنے ہیں بھائی. اس لیے ہمارا تو اصول ہے, بچہ بڑا ہوا, بچے کو میں کبھی شادی سے انشاءاللہ روکوں گا نہیں, اور ہو سکتا بلکہ امید ہے تعاون نہیں کروں گا اس کے ساتھ نکاح میں. بولوں گا بیٹا خرچہ بھی تیرا ہوگا, کیونکہ اگر باپ کے خرچے پہ سارا کام ہو جائے نا تو بچہ ایسے سست بنتا ہے نا, وہ پھر کچھ کرنے کے قابل
رہتے ہی نہیں. میں اس کو بولوں گا ہاں میں نے دیکھا اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے, پھر ہو سکتا ہے اپنے خرچے پہ کر دوں, لیکن بھائی بہو اس گھر میں نہیں آئے گی. میرا اصول ہے, کوئی شریعت کا نہیں ہے, لیکن تجربوں سے ہم نے سیکھا ہے یہ کہ بھائی اپنا اخپل طریقے سے ہم آ جائیں گے. ہماری بہو نے خدمت کر دی ٹھیک ہے, نہیں کی تو کم از کم گھر میں پھڈے تو نہیں ہوں گے نا. اللہ نے ہمیں لڑائیوں کو سلجھانے کے لیے پیدا نہیں کیا, اور بہت سارے کام ہیں. خالی یہی نہیں ہے کہ بیٹھ کے, اتنے مسئلے ہیں نا, مردوں کی لڑائیاں حل ہو سکتی ہیں. دونوں پارٹیوں کے پھڈے سنو, اس کے بعد فیصلہ کرو بھائی آپ غلط ہو, آپ سوری کرو, وہ کہے گا چلو ٹھیک ہے مفتی صاحب نے بول دیا آپ صحیح ہو, اور اب یہ کرو اتنے پیسے اس کو دے دو, ختم. تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے بھائی, سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو اللہ میاں نے جو ہے نا, وہ دیکھو کبوتر کے بچے جب بڑے ہوتے ہیں گھونسلے سے نکالو ان کو. تو اس لیے یہ مسائل اپنے آپ کو کیوں مسئلوں میں ڈالتے ہو, نہ ڈالو اپنے آپ کو مسئلوں میں. تو بہنیں آج کل تو اکٹھی نہیں رہتی گھروں میں محبت کے ساتھ. تم کیا ساس بہوؤں کو رکھو گے یار, جہاں رہ رہی ہیں وہ رہتی رہیں محبت سے. میں نہیں کہہ رہا وہ الگ ہوں, لیکن اپنے بارے میں اپنے بچوں کے بارے میں اصول یہ رکھو بھائی بڑا ہوا یہاں سے نہیں بیٹا الگ گھر. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ کے والد نے یہی کیا تھا, فرمایا جب جیسے میں بڑا ہوا نا, جوان ہوا, انہوں نے کہا بیٹا شادی کرو گے لیکن بہو اس گھر میں نہیں آئے گی. اب آپ کہو کہ میری خدمت کون کرے گا, تو کوئی خدمت والی بہویں مارکیٹ سے کیا چل رہی ہیں, کیا چل رہی ہیں. ونس اپون اے ٹائم خدمت ہوا کرتی تھی, اور جس نے کرنی ہوگی نا وہ دوسرے گھر میں رہ کے بھی کر لے گی. وہ خود ہی اپنے شوہر کو کہے گی کہ ساس سسر کو یہاں لے کر آؤ. جس نے کرنی ہوتی ہے وہ خود بلا لے گی, بڑھاپا میرے پاس گزرے گا ان کا, ساس سسر کی میں خدمت کر کے جنت کماؤں گی. ورنہ بہویں آج کل کہاں, بہو کیا مرد بھی ایسے ہی ہے نا, اولادیں ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہی, تم بہوؤں سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہو. تو خیر بات کو میں سمیٹوں جلدی سے, کہاں جا رہا تھا میں, کدھر کو ایک دم بہت گاڑا ترچا ہو جاتا. تو اللہ میاں نے میاں بیوی کا جو ایک اصول اور بیان کیا ہے نا تمیز سے, سعودی عرب میں ایسا ہی ہوتا ہے. وہاں طلاقیں ہوتی ہیں, بچے نہیں رولتے, وہاں پہ طلاقیں وہاں بھی ہوتی ہیں, بچے نہیں رولتے. عرب کنٹریز میں بچے ماں کے ساتھ بھی رہتے ہیں, باپ کے ساتھ بھی رہتے ہیں. ہاں ماں نے اگر شادی کر لی ہے نا کہیں, پھر بچوں کو سوتیلے باپ کے ساتھ نہیں رکھ سکتی. پھر کہاں رہیں گے وہ, اوریجنل باپ کے ساتھ. خوب سمجھ لو, تو پھر نہیں رکھ سکتی, کیونکہ جب اوریجنل باپ موجود ہے تو پھر سوتیلے کے پاس کیوں, پھر دادی کے پاس رہیں گے. باپ بھی نہیں بلکہ دادی, کیونکہ چھوٹے بچے کو تو دادی پالے گی نا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, تو اللہ میاں نے تو یہ محبت سے کر لو, لیکن نہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو یہ بھی انصاف نے ایسا کیا, بچے کو لے کے بھاگ گئے, یہ ماں رو رہی ہے, کیا گزر رہی ہے اس کے اوپر قیامت. ماں تو ایسے یار, وہ تو خود سوچو اپنی بیویوں کو دیکھا کرو کیسے بچوں کو پال رہی ہوتی ہیں. تو یہ تو بہت زیادہ ظلم ہے عورت کے اوپر. تو اس لیے بس یہی ہے, اللہ میاں نے قیامت رکھی ہے. میں جب بھی ایسے واقعات دیکھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں یار اللہ میاں نے سچی مچی میں واقعی آخرت رکھی ہے. اگر اللہ نے مار کے ہمیں مٹی کر کے ختم کرنا ہے نا, تو اللہ تبھی تو کہتا ہے یہ تو میرے اوپر الزام ہے. ام نجعل المتقین کالفجار, کہ نیک لوگوں اور مجرم لوگوں کا انجام میں برابر کر دوں گا. تو اللہ کہتے ہیں یہ تو کس پر الزام ہے, یہ تو میرے اوپر الزام ہے, میں برابر نہیں کروں گا. تو اللہ نے آخرت رکھی ہے. اور ایسے ظالموں کو ہمارے نبی تو کہہ رہے ہیں, دو غلاموں میں جس نے فرق کر دیا, بھائیوں میں جو غلام تھے, ایک کو کہیں اور جا کے بیچ دیے, ان کے خونی رشتوں میں فاصلے ڈال دیے, تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعیدیں سنا رہے ہیں. اور آپ ماں کو بیٹے سے جدا کرو, یا بیٹی سے جدا کرو, یا باپ کو بیٹی سے جدا کرو طلاق کے بعد, تو یہ کیسے چھوڑے گا اللہ تعالیٰ. تو میں نے اس بندے کو بس یہی بات کہی, میں نے کہا بھائی جان بدماشی کر سکتے ہو تو کرو, ورنہ مٹی ڈالو اور بھول جاؤ. یہ بچی بڑی ہوگی نا, خود اس میں غیرت ہوگی. ہاں بچے کیا ہوتے ہیں, ماں سے نا باپ کے خلاف سن سن کے اتنا پک چکے ہوتے ہیں, آتے نہیں ہیں. ایسے بھی کیسز آئے ہیں ہمارے پاس, ہر طرح کے کیسز آتے ہیں. میں کو پھینک نہیں رہا ہوتا, اتنے میری ٹریولنگ ہے, اتنے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. ایک مجھے بتایا ایک فیملی نے کہ ہمارے ابا نے نا ہماری ماں پہ بڑا ظلم کیا تھا. بچپن ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ابا نے ہماری اماں کو طلاقیں دے کے چھوڑ دیا. اب 20-30 سال ہو گئے ہم اماں کے ساتھ ہی ہیں, ابا کو ہم نے بہت ظلم. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ نے اپنی اماں سے سنا ہے نا, ابا سے ملے آپ؟ کہ ہم تو 30 سال سے ملے ہی نہیں. تو میں نے کہا میں نہیں کہہ رہا آپ اپنی اماں کو برا بلا کہیں, لیکن ایک طرف کی بات سن کے آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ابا کیا تھے. ایک تو ظلم ہوا, اس بیچارے کو 30 سال سے ملنے نہیں دیا. میں نے کہا آپ کی اولاد ہوگی نا, آپ باپ بنو گے جب, اور کوئی آپ سے چھینے گا. میں نے کہا یہ ظلم تو نظر آ رہا ہے, جیسا بھی تھا ہے تو باپ نا. تو باپ کے ساتھ یہ ظلم ہو یا ماں کے ساتھ, جو یہ کر رہا ہے وہ تو 100% بتا رہے کہ میں غلط ہوں. جیسا مرضی ہو باپ, اتنا برا نہیں ہوتا کہ بچوں کو اس سے ملنے سے ہی روک دیا جائے. ابھی میرے پاس پچھلے ہفتے ایک کیس آیا, ایک خاتون کا کیس تھا. اچھی طرح ماں بھی جتنی بری ہو, اتنی بری نہیں ہوتی کہ بچوں کو ماں سے ملنے سے روک دیا جائے. ماں تو ہے نا بچوں کی, وہ چڑیل ڈائن تھوڑی ہے بچوں کے لیے وہ. ابھی اسی ہفتے میرے پاس کیس آیا استفتاء کی صورت میں.
وہ بتایا کہ جی وہ خاتون نے پوچھا ہے کہ جی وہ جو ہے نا باپ جو صحیح نہیں ہے، اس لیے میں نے بچوں کو، میں کراچی کا ہے، میں پنجاب لے کے جا رہی ہوں، وہیں رہوں گی، اور باپ سے بالکل ہم نہیں ہے کیونکہ باپ پتہ نہیں پیتا ہے یا کیا کرتا ہے کیا کیا. تو میں نے کہا یہ تو جائز نہیں ہے. کہ نہیں باپ ہے ہی ٹھیک نہیں. میں نے کہا جتنا بھی ٹھیک نہیں، آپ نے طلاق لے لی، ختم ہو گئی نا بات. ٹھیک نہیں ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے آپ نے کیا کر لیا. ٹھیک ہے آپ نے طلاق مانگ لی، اسے دے دی، اس نے ختم ہو گیا قصہ. تو کہہ رہی وہ چرس پیتا ہے یا پتہ نہیں کیا. میں نے کہا چرس پیتا ہے، ہیروئن چی ہے وہ. صحیح ہے نا. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ اس کو گندے نالے میں جہاں چرس پی رہا ہے تو وہاں جا کے بچہ اس کی گود میں پکڑا دو. اول تو ایسا ہوتا نہیں ہے، بعض دفعہ جھوٹ الزامات لگائے جاتے ہیں. چرس ہی ہیروئن چی ہوتا تو پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد کون طلاق لیتا ہے؟ پھر تو پہلی رات میں ہی جب چرس کی بو آتی ہے بھاگ جاتی ہیں خواتین. میں نے کہا میں یک طرفہ بیان سن رہا ہوں، لیکن اگر بالفرض چرس پیتا بھی ہے تو بھی بچے کو باپ سے محروم نہیں کیا جا سکتا. آپ کو اتنی دور لے جانا کہ وہ مل ہی ہوگی، وہ بیچارہ کہاں جائے گا پنجاب میں ملنے کے لیے. میں نے کہا جائز نہیں ہے. اور جب پھر پتا چلا کہ وہ شادی کر کے جا رہی ہیں پنجاب، میں نے کہا پھر تو ویسے ہی جائز نہیں ہے. سوتیلے باپ کے پاس آپ بچہ نہیں رکھ سکتی. کہتی میرا بھی یہ شوہر تو نہیں ہے چرسی، یہ کیسے سنبھالے گا. میں نے کہا پھر دادی کے حوالے کر دو. کس کے حوالے کر دو بھائی؟ دادی سنبھالے گی. کہ نہیں دادی تو خود بوڑھی ہیں. میں نے کہا جتنی بھی بوڑھی ہوں، دادی کی گود میں جب بچہ آتا ہے جوان ہو جاتی ہے دادی. صحیح ہے نا. تو ایسا نہیں ہے بھائی ہم کسی کے آنسو دیکھ کر ایک دم کلبازیاں کھانا شروع کر دیں. بچے کو باپ سے محروم نہیں کیا جا سکتا اور ماں سے بھی محروم نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ کے قرآن کے الفاظ ہیں. اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں باپ اگر چرسی ہو تو پھر محروم کر دو، گزار ہو تو محروم نہ کرو. تو یہ تو حق ہے دونوں کا بھائی. وہ چرس پی کے غلط کر رہا ہے، آپ اس سے بچہ چھین کے غلط کر رہے ہو. تو بچہ چھیننا چرس پینے سے، اب مجھے کسی خاتون نے ایسا کہا نا تو میں کہوں گا آپ بھی چرس پی لیں، یہ کم درجے کی برائی ہے. بچے کو نہ چھینے باپ سے، آپ یہ زیادہ درجے کی برائی. تو بچے بھی بعض دفعہ چھن جاتے ہیں ماں باپ سے بچپن میں، بڑے ہو کر پھر وہ ون سائیڈڈ ہو جاتے ہیں. ان بچوں کو بھی چاہیے کہ یک طرفہ باتیں سن کے کبھی متاثر نہ ہو. آپ اپنی ماں یا باپ کو برا نہ کہو، آپ بولو بھائی میرے لیے کیا ہیں، دونوں برابر ہیں. ماں روک رہی ہے ایسے کیسز آئے ہیں باپ سے ملنے سے، بچے میرے پاس آتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ پر ملنا فرض ہے، جتنا مرضی روکے آپ بغاوت کر کے جاؤ، اس میں گناہگار نہیں ہوگے. اس طرح باپ اگر روک رہا ہے ان کو بھی میں کہتا ہوں آپ ماں کو چھوڑ نہیں سکتے بھائی. باپ کتنی باپ دھمکی دے رہے، نہیں ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں یہ کر دوں گا. بھائی جو مرضی کرو. نماز چھوڑ سکتے ہو باپ کے کہنے پہ؟ نہیں چھوڑ سکتے. تو ماں سے ملنا بھی نہیں چھوڑ سکتے بھائی باپ کے کہنے پہ، یہ اللہ کا حکم ہے. تو دونوں رشتے نبھانے ہیں. سمجھتے ہو وہ ان کو لڑنے دو ٹھیک ہے، ان کا مسئلہ ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ والد کا حضرت حکیم الامہ کے چچا سے جھگڑا ہو گیا، دونوں بھائیوں کا، کہیں کسی بات پہ کچھ معمولی سا جھگڑا ہوا ہو. تو حکیم الامہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے چچا کا نا تھوڑی سی برائی کر دی. وہ بچے تھے اس وقت، کہہ رہے میرے والد نے تھپڑ مار دیا مجھے کہ بھائی میں اور وہ بھائی ہیں ہمارا، ہم بڑے ہیں، تم کون ہوتے ہو، تم تو چھوٹے بچے ہو، تمہیں کیسے حق ہے. تو یہ تربیت ہوئی تھی، تبھی وہ حکیم الامہ بنے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج کل تربیت مارکیٹ سے کیا چل رہی ہے، شارٹ چل رہی. بس بہت ہو گیا، میں بھی انسان ہوں. مفتی صاحب میں ایک خاتون آپ کے بیان میں آئی ہوں کافی دور سے، کچھ اہم مسئلے میں آپ سے بات کرنی ہے. بھائی ٹائم لے کے آیا کرو. کہاں ہے یہ بیان سننے آئی ہوئی ہیں خاتون؟ تو ٹھیک ہے وہ دفتر میں بیٹھ جائیں. اور کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں یہاں مجمع سے. جی طلاق نہیں ہوئی ہے، پھر بچہ لے کے مارکیٹ سے شارٹ، خرچہ باپ نہیں دے رہا، بیوی غائب ہے 1 سال سے، شوہر بچہ لے کے بھاگ گیا 1 سال سے غائب ہے، نہیں پھر تو طلاق عدالت سے خلا لیا جا سکتا ہے نا. دیکھو ہم کورٹ کے خلا کے، یک طرفہ خلا کے قائل ہیں، لیکن بعض ظلم ایسے ہیں اس میں جائز ہے. وہ فسخ نکاح ہوتا ہے یک طرفہ، اس میں جج کو وہ یہ ہے کہ شوہر غائب ہو گیا، جان بوجھ کر آ ہی نہیں رہا، تو عورت کہتی ہے بھائی مجھے اپنے ساتھ رکھو یا میرے ساتھ آ کے رہو. کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہا ہوتا وہ، پھر عورت کو چاہیے کہ وہ طلاق مانگے، بھائی رہو یا مجھے چھوڑ دو، چھوڑ بھی نہیں رہا. تو پھر ایسی صورت میں کورٹ سے ڈیورس لی جا سکتی ہے. وہ خلا نہیں کہلاتا، کورٹ تو اس کو خلا کہتی ہے لیکن اصل میں فسخ نکاح ہوتا ہے. تو یہ ظلم کی صورت میں جائز ہے یہ، اور ظلم ہے نا یہ تو، بھائی رکھو یا چھوڑو. ہاں وہ اگر کہتے ٹھیک ہے میں رکھ رہا ہوں، پھر نہیں دے سکتی کورٹ. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ کورٹ نے نوٹس بھیجا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں رکھنے کے لیے ایگری ہوں آج سے. اب کورٹ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، شادی کی اور امریکہ چلے گئے، UK چلے گئے، بیگم کو بولا ہم تمہارا جو ہے نا وہ ویزا لگوا دیں گے، لگوا ہی نہیں رہے. اب 1 سال 2 سال 3 سال، وہ عورت کہہ رہی ہے بھائی اب وہ وہاں جا کے بھول گئے، عیاشیوں میں لگے ہوئے. تو یہاں بھی شرن کیا ہے، نکاح ختم کروایا جا سکتا ہے. اس میں عورت یہ کیس فائل کرے گی، یہ نہیں کرے گی مجھے شوہر سے علیحدگی چاہیے، نہ، اس بیس پہ نہیں ہوگا. عورت جو کیس فائل کرے گی، جب بھی ظلم ہو رہا ہو نا تو کیس کیسے فائل کرنا ہے یہ خوب سمجھ لیں. کن صورتوں میں؟ ایک تو یہ کہ عورت یک طرفہ خلا لے سکتی ہے، جو اصل میں فسخ نکاح کہلاتا ہے، خلا کا لفظ اس پہ نہیں صادق آئے گا. وہ ہے
बेसिक हुकूक अदा ना हो रहे हो। बेसिक हुकूक क्या है? नान नफका ही नहीं दे रहा, बेसिक नान नफका। घर में राशन पानी लाता ही नहीं है वो। अब औरत कह रही है भाई मैं तुम्हारे वजह से बाउंड हूं, घर में मैं हाउस वाइफ हूं, तो अब खर्चा तुम उठाओ। वो नहीं उठा रहा, चर्स पी रहा है इधर उधर, तो औरत कोर्ट में केस करेगी, भाई ये मुझे खर्चा पानी नहीं दे रहा। तो एकदम फंस के निकाह नहीं होगा, इसको ऑर्डर दो कि मेरा खर्चा उठाए। तो कोर्ट उसको ऑर्डर देगी कि अब तुमने स्पेसिफिक इतना नान नफका देना है, और वो तुम्हारी सैलरी से काटा जाएगा या तुम्हारे अकाउंट से काटा जाएगा। अकाउंट नहीं है तो ये इस पे फोर्स करेगी कोर्ट उसको। वो फिर भी इस पे एग्री ना हो, फिर कोर्ट निकाह खत्म करेगी। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? हमारे सामने केस आया, खातून ने कहा शौहर नान नफका नहीं देता। हमने बुलवा लिया उसको, तो हमने उससे पूछा कि आप नान नफका नहीं दे रहे हो भाई? उसने कहा मैं तो दे रहा हूं। हमने खातून से कहा आप साबित करें कि नान नफका नहीं दे रहा, और आप बताएं कि आपके पास क्या दलील है। उसने बता दिया कि भाई ये बैंक स्टेटमेंट है, मैं खाता पीता आदमी हूं, और वगैरह वगैरह जो भी थे। तो हमने कहा आपके पास क्या दलील है कि ये खर्चा नहीं दे रहा? कहां से खर्चा? क्रॉस क्वेश्चन से पता चल जाता है ना। तो खातून के पास कुछ बात निकली नहीं, हालांकि वो शरी पर्दा करती थी वो खातून। फिर हमने कहा चलो अब हमें नहीं पता चल रहा कि वाकई दे रहा है कि नहीं दे रहा। मैंने उस खातून से कहा, और भी उलमा थे हमारे साथ जामिअत रशीद के, हमने कहा चलें फिर ऐसा करते हैं कि आइंदा से अगर ये देना शुरू कर दे, और देने का ये होगा कि अब तक तो इख्तलाफ हो रहा है ना, वो कह रहा है मैं दे रहा हूं, ये कह रही है ये खातून कह रही है नहीं दे रहा। हमने कहा चले अब ऐसा करते हैं कि मसला आपका खर्चा पानी का है ना, बाकी तो बेसिक हुकूक अदा कर रहा है, खर्चा नहीं दे रहा। उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है भाई, आप क्या श्योरिटी देते हो हमें शौहर से? हमने कहा कि आइंदा इसको पूरा खर्चा मिलेगा। मैंने कहा मैं आपको तरकीब बताता हूं। आपने, क्योंकि हमें बड़ा बनाया था ना उन्होंने, उलमा की एक कमेटी को, केस औरत ने फाइल किया था हमारी अदालत में, यूं समझ लें, और हमने शौहर को नोटिस देके बुलवाया कि भाई आप आ जाओ, तो वरना जामिअत रशीद क्या करेगा, इनका निकाह खत्म कर देगा। उलमा की जमात को भी मजबूरी में इसकी इजाजत है कि कोर्ट अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही तो कोई रिलायबल इदारा हो, रिलायबल मुफ्तियाने किराम हो। तो हज़रत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह ने इस पर बड़ी तहरीक चलाई थी, और उस बेस पे जो है ना वो इमाम मालिक का ये मजहब लिया गया था कि किसी भी तरह से वो काबू में नहीं आ रहा, तो कोर्ट ने तो खुला पकड़ा दिया था उस खातून को, लेकिन वो तो ऐसे ही, उसमें तो कोई ना ये तहकीक की कि नान नफका दे रहा नहीं दे रहा। वो खातून गई टक करके, कोर्ट ने डिग्री पकड़ा दी। तो वो चूंकि दीनदार खातून थी, उनको अल्लाह का डर लगा, उन्होंने कहा ये तो, हमने कहा ये खुला नहीं हुआ है, इसमें तो ना कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछे गए। बस शौहर आया, वो कह रहा है मैं दे रहा हूं नान नफका, भाई मैं प्रूफ देने के लिए तैयार हूं कि मैं नान नफका दे रहा हूं। कोर्ट ने कहा रहना है, खातून ने कहा नहीं रहना, कोर्ट ने कहा ये लो। तो जब किसी जज की बीवी को उससे बड़ा जज जब इस तरह तलाक देगा ना, तो फिर उस जज को होश आएगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। यानी इसका फायदा ये हुआ जज की किसी खातून से सेटिंग हो गई ना, ठीक है ना, तो जज उस खातून को बुला सकता है कि कोर्ट में आना, मैं खुला पकड़ाऊंगा, हम दोनों शादी कर लेंगे। सुभान अल्लाह। तो ये इस कानून का ये हासिल है। तो अब हमने क्या किया, मैं पूरी डिटेल से बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि किन सूरतों में निकाह खत्म हो सकता है। तो अगर जुल्म हो रहा है तो फिर तो हम भी कायल हैं भाई। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई हमें तो समझ में नहीं आ रहा आप नान नफका दे रहे हो नहीं दे रहे, क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया हमने, लेकिन मैंने कहा देखो आपका मसला है कि अगर ये नान नफका आपको देता है ना, तो फिर शरन आपके लिए खुला लेना जायज, यानी निकाह खत्म नहीं होगा आपका। तो मैंने कहा आइंदा से आप क्या गारंटी देते हो? फिर मैंने खुद उसको बताया कि आपने इनके अकाउंट में पैसे डालने हैं, राशन की सूरत में नान नफका नहीं आएगा, इतने पैसे मंथली आपने इनके अकाउंट में डालने हैं, और आपने हमें उसकी रसीद दिखानी है। समझ में आ रही है बात? और आप इतने 1.5-2 साल के ना चेक काट के मेरे पास रख दो, आप गारंटी दे दो। उसने कहा ये लो, ठक, सही है ना। मैंने खातून से कहा ये तो दे रहा है। उसने कहा और भी कोई गारंटी चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। अब खातून चुप। ये किसकी अलामत है? केस किसने गलत फाइल किया था? खातून। और वो बच्चा ना, वो बाप अपनी 3 बेटियों को देख के रो पड़ा वहां पे। उसने कहा 5 साल से इसने मुझे इन बच्चियों से मिलने नहीं दिया है, केस ही चल रहे हैं कोर्ट में, और वो बच्चियां बाप को दूर भगा रही हैं, नहीं गोद में नहीं आना हमने, ये हो रहा है मार्केट में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? मैं उस खातून से, हमने 2 और भी हमारे साथ मुफ्तियान इकराम थे, और हमने कहा देखें ये हुकूक भी अदा कर रहा है। फिर उस खातून ने एक दिन इसने यूं मारा था, एक दिन तो बहुत कुछ वाकयात होते हैं, वो तो सबके पास वाकयात होते हैं। एक दिन मारा वारा नहीं था, एक दिन यूं किया था, एक दिन यूं किया था, वो पता नहीं क्या क्या। वो हमें साफ लगा कि यार ये कोई कुछ भी नहीं है। इतनी बात थी कि शौहर पहले बहुत मालदार था, थोड़े से माली हैसियत उसकी कम हो गई थी। कभी आदमी का रोजगार अच्छा होता है, कभी कम होता है, लेकिन इतनी कम नहीं हुई कि वो बुनियादी खर्चे नहीं उठा सकता। उसने कहा भाई मैं यानी इतना कर सकता हूं कि एक फ्लैट का किराया आता है ना, वो किराया इसके नाम का एग्रीमेंट बना लेता हूं ठीक है ना, किराया लेगी डायरेक्ट ही है,
اتنا کچھ کر دیا. تو عدالت یہ کچھ نہیں کرتی. تو اس لیے اگر کوئی واقعی ظلم ہو رہا ہے تو خاتون کورٹ میں کیس کریں گی, بھائی مجھے بنیادی نان نفقہ نہیں مل رہا. تو کورٹ پہلے شوہر کو بلائے گی, اس کو کہے گی کہ آپ اب گارنٹی دو. اور یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے, فقہا نے صدیوں پہلے کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ بھئی آپ پر اعتماد نہیں ہے, پتہ نہیں دے بھی رہے ہو کہ نہیں دے رہے, ہم گھر جانے کے بعد تھوڑی پتہ چلے گا کون انڈے آلو لا رہا ہے کون نہیں لا رہا. تو آپ نے بیگم کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ڈالنے ہیں اور یہ پیسے یہاں کورٹ میں جمع کرنے ہیں تاکہ شیورٹی ہو کہ یہ پیسے اس کے پاس جا رہے ہیں. کورٹ یہ کرتی ہے, یعنی کرنے کا مطلب جب مالی لین دین ہوتا ہے تو کرتی ہے. یہاں کے کورٹ ڈھیلی پڑ جاتی ہے کیونکہ کورٹ کا کام ہے طلاقیں دلوانا. سمجھتے ہو بات کو؟ آج کل کورٹ کا کام کیا ہے؟ یہ جنرل مشرف کا کارنامہ ہے کہ فیملی سسٹم کو تباہ کر کے دنیا سے جاؤ. دوسرا ظلم کیا ہوتا ہے؟ بے تحاشا مار پیٹ. اب یہاں آ کے نا فوراً لوگ چیختے ہیں بے تحاشا کیوں, کیا تھوڑا بہت مار پیٹ جائز ہے؟ ہم نہیں کہہ رہے کہ جائز ہے, لیکن جو سزائیں ملتی ہیں نا وہ چھوٹے موٹے ظلموں پہ نہیں ملتی ہیں. سمجھ رہے ہو کہ سزائیں سنی, خلا جو ہوگا نا, ڈیورس کا حق جو عورت کو دیا جائے گا وہ چھوٹے موٹے ظلم پہ نہیں ہوتا. ظلم تو ظلم ہے. مثال کے طور پر شوہر نے گالی دے دی تو ظلم تو یہ بھی ہے, لیکن کیا اس پہ یہ عورت کو حق ہے کہ جا کے آپ نے کہہ دیا ایک دن جوش میں آیا آپ چیخنے لگے بیگم پہ تو یہ کوئی اچھا کام کر رہے ہو, آپ ظلم کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ لیکن کیا اس ظلم پہ یہ اجازت ہوگی کہ عورت جائے میرے شوہر نے اس دن مجھے چیخ کے بات کی ہے, ظلم کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے جب بات کرو آواز آرام سے بات کرو. نبی نے حکم دیا بیگم سے جب بات کرو اچھے اخلاق سے بات کرو. اس نے اسلام کے حکم کی دھجیاں اڑائی ہے. قرآن کہہ رہا ہے سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے. اور اس دن جب میرا شوہر 12:05 پہ چیخا تھا, میں نے اس کی آواز بھی ریکارڈ کی ہے, میرے پاس 2 گواہ بھی ہیں, ریکارڈنگ بھی ہے. یہ بالکل اسی اسٹائل میں چیخا تھا جس اسٹائل سے ہمارے محلے کا گدھا چیختا ہے. ظلم کیا؟ خلافائی. ظلم تو ہے بھائی. میں جب یہ بات کہتا ہوں نا بے تحاشا مارتا پیٹتا ہو تو لوگ کہتے ہیں اچھا تھوڑا بہت مار پیٹ جائز ہے. جائز وہ بھی نہیں ہے, لیکن اس بیس پہ خلا نہیں بنتا. اس پہ تو شوہر کو سمجھایا جائے گا, سزا بھی دی جا سکتی ہے, پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے کہ تو کیوں اس کو بلا وجہ تو نے مارا ہے, سزا بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ ایسی چیز پہ اسلام نکاح نہیں توڑتا جس کا امکان ہوتا ہے. اور قرآن نے تو ویسے بھی وَضْرِبُوهُنَّ, جو عورت بہت زیادہ شرارت تک پہنچی ہوئی ہو اس پہ ہاتھ اٹھانے کی بھی اللہ نے اجازت دی ہے. تو مرد اگر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ میں نے اس کو تھپڑ مارا ہے لیکن اس نے میری اماں کو گالی دی ہے, تو کورٹ تو پھر بھی اس کو خلا کا حق دیتی ہے. صحیح ہے نا؟ تو مارنا بیوی کو جائز نہیں ہے, برا عمل ہے, لیکن کس مار پہ کوئی اس کی ریزن بتائے عورت کہ بلا وجہ مارا ہے یا بے تحاشا مارا ہے اور مجھے دوبارہ خطرہ ہے اس آدمی سے کہ یہ پاگل ہے مارتا رہتا ہے, یہ اس طرح سے کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں نہ توڑ دے میرے. تو اگر ضرب شدید ہے اس نوعیت کی اور عدالت عورت کورٹ میں ثابت بھی کرے. اب خواتین کہتی ہیں ہم کیا ثابت کہاں سے کریں؟ تو بھائی دنیا میں کوئی جرم بھی دلیل کے بغیر ثابت نہیں ہوتا. ایسے تو میں بولوں اس نے 1 کروڑ روپے کھائے میرے, اب جج مجھ سے کہ ثابت کرو کھائے ہیں, میں کہوں میں کون سے ثابت کروں؟ تو کیا مطلب پھر جو مرضی الزام جس پہ لا کے ڈال دو. اصل تو فیصلہ آخرت میں ہوگا نا. تبھی کتنے لوگوں نے کتنوں کے پیسے کھائے ہوئے ہیں لیکن چونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو صبر کر کے بیٹھے ہوئے, کورٹ ان کے حق میں فیصلہ نہیں دیتی. تو یہاں بھی پھر صبر ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. تو اب یہاں پر اس طرح کی مار پیٹ ہو. تیسری چیز کیا ہے؟ پاگل ہو گیا, دیوانہ ہو گیا, دماغی توازن اتنا خراب ہو گیا. بعض لوگ ایسے دماغی توازن خراب ہوتا ہے کہ بیوی کو ڈر ہوتا ہے جان سے نہ مار دیں, یہ ہوتا ہے. تو ایسا خطرہ ہو گیا, مجنون ہو گیا, دماغ کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی ہے, وہ پاگل خانے میں داخل کرنے کی چیز ہے, وہ مار رہا ہے پیٹ رہا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے. تو ایسی صورت میں بھی عورت کیا کیس فائل کر سکتی ہے؟ بھائی ڈاکٹر صاحب یہ اس کی آپ خود ہی جج صاحب اس کی سیٹنگ آپ خود ہی چیک کر لیں, اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ رہا. ایسی صورت میں بھی عورت لے سکتی ہے. ایک اور صورت ہے نامرد ہو, شادی سے پہلے پتہ نہیں تھا. اگر شادی سے پہلے مرد نے بتا دیا میں بھائی نامرد ہوں, پھر تو اپنی سوچ سمجھ کے شادی کی ہے, دھوکے سے کی ہے. بعد میں پتا چلا یہ ہم بستری کے قابل بھی نہیں ہے اور علاج کے قابل بھی نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے. اب کیا کرتے ہیں جو بعض خواتین فوراً کیس کرتی ہیں نامرد ہے, حالانکہ وہ نامرد نہیں ہوتا. بعض دفعہ انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. بعض دفعہ کو یہ جو لوگوں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں نا, پہلے تو حکیم لوگ بہت اوٹ پٹانگ باتیں کر کے لوگوں کو ڈرا دیتے تھے, تو وہ ڈر جاتا ہے پہلی رات میں, پتہ نہیں کیا کوئی جو ہے نا کوئی بہت بڑا کوئی علاقہ فتح کرنا ہے میں نے, صحیح ہے نا, تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. کوئی بات بری لگ گئی سسرال کی, تو اس کا تو نفسیات سے بہت گہرا تعلق ہے. تو اگر وہ علاج کے قابل ہے تو کورٹ فوراً نکاح ختم نہیں کرے گی, کورٹ 1 سال اس کو علاج کے لیے دے گی, بولے گی آپ کے پاس 1 سال کا چانس ہے, آپ علاج کریں اپنا. یہاں کورٹ ٹائم بولو نہیں دیتی. 1 سال کا, 1 سال علماء نے اس لیے بیان کیا کہ 1 سال میں 4 موسم آتے ہیں. بعض لوگوں پر
کسی موسم میں دوا اثر کرتی ہے، بعض پر کسی موسم میں، بعض موسمی تبدیلیوں سے بھی انسان کے مینٹل پہ بڑا فرق پڑتا ہے. تو صدیوں پہلے یہ فقہاء یہ مسئلہ حل کر چکے ہیں بھائی کم سے کم 1 سال کا اس کو علاج کا، اگر قابل علاج ہو. اگر قابل علاج ہی نہیں ہے، ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں تو پھر فوراً نکاح ختم کر دیا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ وجوہات ہیں جن کی بیس پہ عدالت میں عورت کیس، تو میں جب بھی کوئی خاتون مظلوم ہوتی ہے میں اس کو کھلا کا طریقہ بتاتا ہوں کہ اس طرح سے کیس فائل کرو. اب دوبارہ یہ اس لیے تاکہ ریکارڈ ہو جائے، خواتین کو پتہ چل جائے کہ ایسے کیس فائل کرنا ہے، کہ کورٹ میں یہ کیس نہیں فائل کریں ہمیں بہرحال اس سے طلاق لینی ہے. نان نفقہ ہے تو کورٹ پابند کرے کہ یہ میرا نان نفقہ دے، نہیں دیتا تو میرا نکاح اس سے ختم کرایا جائے. کورٹ اس کو بلائے گی. اصل تو یہ کہ پولیس سے اٹھوا کے لائے. کورٹ تو پولیس بھی نہیں بھیجتی، بس ایک نوٹس وہ بھی کسی اور کی دیوار پہ لگا کے آ رہا ہوتا ہے وہ منشی جو ہے نا، اکثر تو شوہر کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن نوٹس اس کو مل رہا ہے پھر بھی عدالت میں نہیں آ رہا، یا آ رہا ہے مگر نان نفقے کے لیے وہ کہہ رہا نہیں میں نہیں دوں گا. یہ تو ظلم ہے بھائی، آپ کو دینا پڑے گا. اگر وہ ایگری ہو جاتا ہے آ کے میں دوں گا، جج صاحب نان نفقے کا مسئلہ ہے، آج مجھے عقل آ گئی ہے، میری بیوی میرے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، میں نان نفقہ دوں گا. جج کہے گا تمہارا کیا پتا، تم گھر جا کے پھر مکر جاؤ، پھر یہ دوبارہ کورٹ میں آئے گی، اس کا یہی کام ہے. جج صاحب آپ بتائیں آپ کو کیا گارنٹی چاہیے؟ عدالت کہے گی آپ نے یہاں کورٹ میں جمع کرانا ہے، اتنا پیسہ ہے، اس کا نان نفقہ اتنا بنتا ہے، آپ کی تنخواہ اتنی ہے. اور اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ نہ مرد پہ اس کی آمدن سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے اور نہ عورت کو اس کی ویلیو سے کم دی جائے، دونوں کو بیلنس رکھا جائے گا. اللہ نے یعنی سارے مسئلے پہلے حل کر دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، قرآن میں. تو اب کیا ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے جج صاحب میں اس کے لیے تیار ہوں. جج کہہ کہ چلیں بھائی ماشاء اللہ آپ گھر جائیں، آپ خوشی خوشی گھر جائیں، نان نفقے کا مسئلہ تھا کیا ہو گیا، حل ہو گیا. اسی طرح مار پیٹ ہو رہی ہے بے تحاشا، تو عدالت کیس فائل کرے گی بھائی یہ بلا وجہ بات بات پہ مجھے مارتا ہے اور جو ہے میں مر جاؤں گی کسی دن. تو عدالت اس کو بلائے گی، بولے گی انسان کا بچہ بن جا، معاہدہ کر کے آج کے بعد نہیں مارے گا، یہ تیری بیوی ہے. کورٹ کو شریعت اس لیے انوالو کرتی ہے کہ کورٹ کی بات کو انسان ویلیو دیتا ہے، اس کے علاوہ کورٹ کا میاں بیوی کے رشتوں میں کوئی کردار نہیں ہے. تو بھائی انسان کا بچہ بن جا، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، جج اس کو تمیز سے سمجھائے گا. اگر وہ معاہدہ کر لیتا ہے، آثار سے لگتا ہے کہ آئندہ یہ حرکت نہیں کرے گا، تو واپس جاؤ. پھر اگر کمپلین آ رہی ہے اور ثابت کر دیتی ہے، اب خواتین کہاں سے ثابت کریں گے؟ بہت طریقے ہیں بھائی ثابت کرنے کے. محلے والوں کو چیخنے کی آوازیں نہیں آئیں گی کیا؟ نشانات نہیں پڑتے کیا؟ اچھا آج کل وکیل نشان ڈال دیتے ہیں یوں. ہمارے پاس ایک کیس آیا، اس میں وکیل نے نا عورت کو کہا بلیڈ سے کاٹو اپنے آپ کو، بلیڈ سے کاٹ کے گئی ہے، خون نکل رہا ہے. اس نے کہا یہ بے تحاشا مارتا ہے. ہم نے کہا یار اتنا تو کوئی بھی نہیں مارتا بھائی، بلیڈ سے کون کاٹے گا یار، بیٹھو عقل کی بات. پھر بعد میں پتا چلا کہ یہ واقعی فیک ہے سارا. تو عجیب یہ وکیل جو کہا تھا نا پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد بن گیا. تو یہ جو وکیل میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. تو خود الٹی پٹیاں. لیکن یہ پرانی بات ہے، جب جنرل مشرف نے آ کے کہا کہ اب تو کوئی ضرورت، یہ بلیڈ سے کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، عدالت میں جاؤ ٹھک کر کے خلا کی ڈگری عدالت پکڑا دے گی. تو یہ کل عدم خلا ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. میں نے کلپ ریکارڈ کروا دی ہے عدالتی خلا پر.